حاضرین محفل، اب مرحلہ ہے مہمان خصوصی کی کے خطاب کا. میں سب سے پہلے درخواست گزار ہوں جناب ڈاکٹر عابد شیروانی کا سے تشریف لائیں. سہر بھائی کو شاید کہیں جانا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ جب اس کو ختم کیا جائے. میں کوشش کروں گا کہ عابد بھائی جو ہیں وہ سے خیالات کا اظہار کریں ان کی شاعری میں. جناب ڈاکٹر عابد شیروانی. صدر محترم سہر انصاری صاحب اور رونق حیات صاحب، شائستہ سہر صاحب اور افتخار احمد ملک صاحب ایڈوکیٹ، اور ڈاکٹر رانا خالد محمود قیصر صاحب اور جناب انجم جاوید صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حاضرین و ناظرین، آج جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سہر شائستہ صاحب کی کتاب سحر یاب کا جو ہے وہ افتتاحی پروگرام ہے. اس کی رونمائی کہہ لیں، اس کو تعارفی پروگرام کہہ لیں. اس کی جب ہم شاعری پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسا کہ کولرج نے کہا تھا کہ شاعری جو ہے یہ ایک ایسا کام ہے جس طریقے سے خدا تخلیق کرتا ہے تو ایسے ہی شاعر بھی جو ہے وہ کلام کو تخلیق کرتا ہے. اور ورڈزورتھ نے بھی یہ کہا تھا کہ تخیل جو ہے وہ شاعری میں بہت اہم رول پلے کرتا ہے، اور اس نے کہا کہ پوئٹری از اے میٹر آف اے فیکٹ آف دا اوور فلو آف دا پاورفل فیلنگس. تو ہمیں شائستہ کی شاعری کے اندر جو ان کی پاورفل فیلنگس ہیں وہ ہمیں ان کے تقریباً ہر شعر میں اور ہر نظم میں اور ہر غزل میں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو جرمن کا شاعر ہے گوٹے، اس نے بھی شاعری کی جو 4 خصوصیات کو اہم قرار دیا ہے. ایک تو روانی اور شیریں بیانی، اور دوسرا اس نے کہا کہ خصوصی مضامین جو کہ خاص ہوتے ہیں، اور اس نے کہا کہ تخیل میں وسعت اور اس کا جو تنوع ہے یعنی کہ نیا پن ہونا. تو جب ہم شائستہ کی شاعری کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں روانی بھی نظر آتی ہے، شیریں بیانی بھی نظر آتی ہے، اور تخیل کی گہرائیاں بھی ہمیں اس میں ملتی ہیں، اور نت نئے انداز سے ان کی شاعری جو ہے وہ دیکھنے کو ہمیں ملتی ہے. اسی طریقے سے مولانا الطاف حسین حالی کی جو کتاب ہے مقدمہ شعر و شاعری، اس نے بھی شاعری کے لیے جو ہے وہ وزن، قافیہ، ردیف، تخیل، کائنات کا مطالعہ اور تفحص الفاظ کو جو ہے وہ اہم قرار دیا ہے. تو شائستہ کی شاعری میں بھی ہمیں یہ تمام معیارات پوری اترتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. ان کی شاعری کے اندر ہمیں اوزان میں کہیں جھول محسوس نہیں ہوتا. بحرین کی کوئی ایسی بحر نہیں ہے جو انہوں نے نامانوس قسم کی بحر استعمال کی ہو. ساری کی ساری مانوس بحریں ہیں، اور مختلف بڑے جو اساتذہ کے زمینیں ہیں اس میں بھی انہوں نے کلام کہا ہے، اور لفظیات کو بھی انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے برتا ہے. اور شاعری کے اندر جتنے بھی جیسے کہ ثنائے بدائے کا انہوں نے استعمال کیا ہے. اب چونکہ صدر محترم نے کہیں جانا ہے اور اس کی وجہ سے کتاب کو جو ہے وہ اس پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا ہے، تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا بلکہ سحر کی شاعری میں سے ایک نظم اور ایک غزل آپ کے سامنے چند اشعار اس کے پیش کروں گا. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ان کے اندر کتنی سچائی ہے. چھوٹی بہن میں غزل کہنا بڑا جوئے شیر لانے کے مترادف ہوتا ہے، اور جس کو کہا جاتا ہے سہل ممتنع. یہ اتنا سہل نہیں ہوتا، بہت مشکل سے اس کو جو ہے وہ گرفت کیا جا سکتا ہے، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو چھوٹی بہر میں اپنی شاعری کہتے ہیں. ان کی غزل ہے رنجو آزار اٹھا کالے دشوار اٹھا، میں اٹھاتی ہوں نظر تو شب تار اٹھا. میں اٹھاتی ہوں نظر تو شب تار اٹھا. رات آنکھوں میں کٹی درد 100 بار اٹھا. ہجرے بیمار سے کب تک وصل کا بار اٹھا. غیر تو بیٹھا رہا جب اٹھا یار اٹھا. غیر تو بیٹھا رہا جب اٹھا یار اٹھا. نہیں اٹھنا تھا
نہیں اٹھنا تھا جسے چار اور ناچار اٹھا. دیکھ سب کچھ ہے سحر, دیکھ سب کچھ ہے سحر, چشمے بیدار اٹھا. اچھا, اس میں انہوں نے جو نظمیں لکھی ہیں وہ بھی بڑی اعلیٰ نظمیں ہیں, اور خاص طور پہ ان کی جو نظمیں ہیں وہ آزاد نظمیں ہیں. تو میں ایک نظم کے 2 بند آپ کے سامنے پیش کروں گا, اور اس کے بعد میں ان کو مبارکباد کہہ کے آپ سے اجازت لوں گا. ان کی نظم کا عنوان ہے چوری. کسی نے میری تصویر سے رنگ چرا لیے ہیں, کسی نے میری تصویر سے رنگ چرا لیے ہیں, اور تصویر کے لبوں سے سرخی بھی. کسی نے میری تصویر سے رنگ چرا لیے ہیں, اور تصویر کے لبوں سے سرخی بھی. سرخی سے گلاب کے پھول یاد آتے ہیں, سرخی سے گلاب کے پھول یاد آتے ہیں, اور پھولوں پر بیٹھے بھنورے بھی. سرخی سے گلاب کے پھول یاد آتے ہیں, اور پھولوں پر بیٹھے بھنورے بھی. سیاہ اور بدصورت, سیاہ اور بدصورت. اس طرف لے گئی بھائی, واہ واہ واہ. باغ میں پھولوں پر تتلیاں بھی آتی ہیں, باغ میں پھولوں پر تتلیاں بھی آتی ہیں. تتلی کے پروں سے رنگ چرانا مشکل ہے, تتلی کے پروں سے رنگ چرانا مشکل ہے, مگر کچھ نظر باز. کسی نے میری تصویر سے رنگ چرا لیے ہیں, اور تصویر کے لبوں سے سرخی بھی. سرخی سے گلاب کے پھول یاد آتے ہیں, اور پھولوں پہ بیٹھے بھنورے بھی. سیاہ اور بدصورت, باغ میں پھولوں پر تتلیاں بھی آتی ہیں. تتلی کے پروں سے رنگ چرانا مشکل ہے, مگر کچھ رنگ نظر باز رنگ ہی چرا لے. تو میں شائستہ صاحب کو ان کی 5ویں شعر مجموعے کی رونمائی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جہاں تک سلمان صدیقی بھائی نے جو بات کی ہے کہ ان کو زندگی میں واپس لانا ہے, تو پہلے تو رونق خیاط صاحب کے اس کتاب کی جو انہوں نے شائع کی ہے, اس کی آپ دیکھ لیں کتنی خوبصورت کتاب ہے, اور اس کا ٹائٹل دیکھ لیں, اس کے پیجز دیکھ لیں, اس کی جلد دیکھ لیں کتنی مضبوط ہے, اور آفسیٹ پیپر پورا لگا ہوا ہے, 400 پیجز کی کتاب ہے. تو رونق حیات نے میرے خیال سے ان کی حیات میں رونق بخش دی ہے. اس کے بعد پھر یہ بزم نشأۃ الادب, یعنی کہ ادب کی جو زندگی کی ایک بزم ہے, اس میں تشریف لائی ہے, جس کے تحت آج یہ کتاب کی رونمائی ہو رہی ہے, اور جس کے جو صدر ہیں جناب محترم ڈاکٹر افتخار احمد ملک صاحب. ان کا تو خاصہ یہ ہے کہ یہ مایوس لوگوں کو زندگی کی طرف کھینچ کر لے آتے ہیں. افتخار بھائی آپ اب ایسا ہی ہوگا کہ شائستہ صاحب جو مایوسیوں میں گری ہوئی ہیں, ڈپریشن کا شکار ہے, اس سے نکل کر یہ زندگی کے اندر لوٹ آئیں گی, اور خوشیاں ان کے دامن میں بھر جائیں گی. ایک بار پھر بہت بہت مبارکباد قبول. بڑی بھاری ذمہ داری آ گئی افتخار بھائی آپ کو. خوبصورت اور جامع مظہار خیال عابد شیروانی کا, انہوں نے بالکل درست کہا کہ تخیل شاعری کا اہم ترین عنصر ہے, اور شائستہ کی شاعری میں طاقتور فیلنگز واضح نظر آتی ہیں, اور ان کی شاعری میں روانی, شیریں بیانی, تخیل درجات تک موجود ہے. میں نے کالرج کا حوالہ دیا, بہت اہم نام شاعری کے شعر کا نام ہے. حاضرین محفل, بات یہ ہے کہ جیسے جس طرح کے آدمی عابد شیروانی صاحب ہیں, ان کی باتیں, ان کی بہت محنت سے یہ موضوع کے حوالے تیار کرتے ہیں, وہ پوری وضاحت کے ساتھ سننے والوں کے کانوں میں جانے چاہیے. لیکن اب چونکہ 2 پروگرام ہیں, شعری محفل بھی ہے, تو ہم اتنی اہم گفتگو سے محروم رہ جاتے ہیں. لیکن ان ایسی تقریبات کے لیے ایک بھرپور گفتگو ضرور ہونی چاہیے. اور پھر عابد شیروانی اور افتخار ملک ایڈوکیٹ آج کی اس تقریب کے میزبان بھی ہیں. ان کی تنظیم بزم نشأۃ الادب, اس کے پلیٹ فارم سے یہ تقریب منعقد کی گئی ہے. نشأۃ الادب صاحب بھائی نے تفسیر کی, نشأۃ الادب ہے.